لائف ٹائم ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے تو اچھی خاصی فیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے آپ کو. ایک تو پہلی بات یہ کہ شوق کی خاطر اتنے پیسے لگائے آپ نے, تو کیسے کتنی فیسیں آپ نے کہاں پر جمع کروائیں؟ جی یہ وہ پھر پنجابی کا حوالہ دوں گا کہ شوق دا کوئی مول نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس پنجاب پبلک لائبریری کی ممبرشپ ہے, کاظم لائبریری کی ممبرشپ ہے, شاہ غوث لائبریری کی ممبرشپ ہے, دیال سنگھ لائبریری کی, برٹش کونسل لائبریری کی, چغتائی لائبریری کی, دارالسلام لائبریری, ماڈل ٹاؤن لائبریری, ڈیفنس پبلک لائبریری, چھاونی یعنی ایل سی بی لائبریری. اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی شخصیت کوئی چیز کچھ یاد آیا, آپ نے جھٹ سے اپنا موبائل اٹھایا اور برٹش میوزیم لائبریری لندن پہنچ گئے, آکسفورڈ لائبریری پہنچ گئے, آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں گھس گئے ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں. ٹھیک ہے. ہیلو پاکستان, آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان ہاشمی صاحب, جنہیں کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق ہے, جنہیں لائبریریز میں جانے کا اتنا شوق ہے کہ ان کے پاس لاہور کی تمام پبلک لائبریریز کی لائف ٹائم ممبرشپ موجود ہے. یہ ایک ایسا یونیک اعزاز ہے جو ان کے علاوہ لاہور میں یا شاید پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگا, کہ یہ ایک ہی وقت میں لاہور کی تمام جو عوامی لائبریریز ہیں ان کی ممبرشپ رکھتے ہیں اور وہاں سے کتابیں جو ہیں یہ لے کر پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. ان کے گھر میں بھی ایک لائبریری اور اس میں 10,000 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ ان کے بقول موجود ہیں. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں لائبریریز کی ممبرشپ حاصل کرنے کا یہ انوکھا جو شوق ہے وہ کب لاحق ہوا, کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں, ان کتابوں کے مطالعے سے انہیں حاصل کیا ہوا ہے. تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ذیشان ہاشمی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لاہور کی جو مقامی یا عوامی جو لائبریریز ہیں ان کی ممبرشپ حاصل کرنے کا جو جنون ہے, یہ آپ کے ذہن میں ایک شوق کے طور پہ ابھرا تھا یا آپ ممبرشپ حاصل کرتے گئے اور بالآخر آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو لاہور کی کوئی ایسی عوامی لائبریری رہی ہی نہیں جس کی آپ نے ممبرشپ نہ لی ہو؟ جی ایکچولی یہ جو آپ نے بات کی نا دوسری والی, کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق مختلف لائبریریز کی ممبرشپ لیتا گیا اور آخر میں پتہ چلا کہ میں الحمدللہ ساری لائبریریز کا ممبر بن چکا ہوں. تو اس والے سے پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کچھ دوستوں کی زبانی کہ یہ بھی ایک کم از کم لاہور کے والے سے ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی ممبرشپ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹینشنلی بنایا گیا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ ان انٹینشنلی بن گیا غیر محسوس طریقے سے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے کسی کتاب کی اگر ضرورت پڑی تو جس لائبریری کا ممبر میں پہلے سے تھا تو وہاں پہ نہیں تھی, تو کسی دوست نے بتایا کہ فلاں لائبریری ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے. وہاں پہ جب گئے پتہ چلا کہ وہاں سے وہ کتاب میں بارو نہیں کر سکتا جب تک کہ میں ممبر نہ بنوں. تو وہ پھر میں اس کا باقاعدہ سے ممبر بنا, اور اگر دیکھا کہ وہ لائبریری جو ہے لائف ٹائم ممبرشپ دے رہی ہے تو پھر لائف ٹائم ممبرشپ لے لی, تاکہ یہ جو بار بار رینیو کرانے والا چکر ہے اس سے ظاہر مصروف زندگی ہے. تو دوسرے نمبر پہ آپ کو معلوم کہ پاکستان میں کچھ معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑی کھیچل ہو جاتی ہے. تو اس کھیچل سے پھر بچنے کے لیے جو ہے نا وہ ممبرشپ ایک ہی دفعہ لے لو, جاؤ کارڈ دکھاؤ اور چلے جاؤ, چاہے سال بعد جاؤ, 6 مہینے بعد, 2 سال بعد, جس طرح بھی. تو اس طرح سے یہ ممبرشپ. اچھا, لائف ٹائم ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے تو اچھی خاصی فیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے آپ کو. ایک تو پہلی بات یہ کہ شوق کی خاطر اتنے پیسے لگائے آپ نے, تو کیسے کتنی فیسیں آپ نے کہاں پر جمع کروائیں؟ جی یہ وہ پھر پنجابی کا حوالہ دوں گا کہ شوق دا کوئی مول نہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا جب بندہ کسی چیز کا شوق کرتا ہے تو اس میں پھر پیسہ, کوئی چیز, وقت, یہ ساری چیزیں آڑے نہیں آتی. تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو فیس ہے لائف ٹائم ممبرشپ کی وہ کاظم لائبریری باغ جناح کی ہے, اور اس کے بعد پنجاب پبلک لائبریری کی ہے. کتنی فیسیں ان کی؟ جی کاظم لائبریری کی 10,000 روپے لائف ٹائم ممبرشپ فیس ہے. حالانکہ وہ کتاب بارو کرنے نہیں مطلب آپ لائبریری سے کتاب باہر نہیں لے جا سکتے, لیکن وہاں پہ بہترین کتابیں موجود ہیں مقابلے کے امتحان کی, CSS PSC وغیرہ کی. اور دوسرے نمبر پہ پنجاب پبلک لائبریری کی لائف ٹائم ممبرشپ 5,000 میں آپ کو مل جاتی ہے. تو وہاں پہ ظاہر پنجاب پبلک لائبریری تو کمال لائبریری ہے, اس میں تو بہت زیادہ اس طرح کا ڈیٹا موجود ہے کہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ لائف ٹائم ممبرشپ لے لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھر مختلف لوگوں سے واقفیت بھی ہو جاتی ہے. عام اراکین بھی واقفیت حاصل کر لیتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتا, تو وہ پھر آپ کو کچھ مزید سہولیات بھی مل جاتی ہیں, کچھ رعایتیں بھی مل جاتی ہیں. تو اس لیے تو میرا یہ تھا کہ مجھے ان لائبریریوں کا ممبر بننا ہے تو ہمیشہ کے لیے بن جاؤں. اب عجائب گھر لائبریری ہے تو اس کی لائف ٹائم ممبرشپ جب میں نے لی تھی اس وقت 2,500 تھی. کب لی؟ تقریباً کوئی 7 سال پہلے.
تو لیکن ابھی جب وہ سال پہلے لائبریری دوبارہ سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں افتتاح اس کا دوبارہ سے کیا، تو اب ویب سائٹ کے مطابق اس کی لائف ٹائم ممبرشپ 25,000 روپے انہوں نے کر دی ہے. آپ نے 250 کی لی؟ میں نے 2,500 کی لی تھی، تو اب 25,000 انہوں نے کر دیے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریڈر کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ کی لائبریریز میں پہلے ہی لوگ نہیں آ رہے، تو جب آپ ایسا کریں گے تو لوگوں کا مطالعے کی طرف سے شوق کم ہوگا، مزید کم ہوگا، اور مطلب یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو ایسی بات ہے نا کہ ممبرشپ نہ دینے والی بات ہے، کون آئے گا؟ ہاں وہ والی وہ جو ایک کہانی ہے نا کہ فتو کہتا ہے چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا، تو یہ والی بات ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھا 25,000 روپے میں کون ممبرشپ لے گا، اور پھر آپ کتابیں بورو بھی نہیں کر سکتے. بارو بھی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب آپ پہلی لائبریری کے ممبر بنے کب کی بات ہے؟ جب آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق حاصل ہوا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کوئی 40 سال پہلے جب میں اسکول لائف میں تھا، تو اس وقت ہمارا یہ تھا، ہمارے گھر میں جب ہم بہن بھائیوں کی برتھ ڈے ہوتی تھی یا عید کا موقع یا کچھ مطلب کوئی ایسا موقع جس پہ ہمیں پیرنٹس نے، والدین نے کوئی گفٹ دینا ہے، تو میرے ابا مرحوم جو ہیں وہ ہمیں کتابیں گفٹ کیا کرتے تھے بجائے کوئی اور چیز گفٹ کرنے کے. مطلب والدہ تو کپڑے گفٹ کیے، کوئی اور چیز گفٹ کی، لیکن ابا کا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ہمارے لیے نئی سے نئی کتابیں لایا کرتے تھے. اور مطلب یہ ہے کہ انسپیکٹر جمشید سیریز میں نے تبھی پڑھی، عمران سیریز میں نے تبھی پڑھی. مطلب میرے ابا نے مطالعے کے حوالے سے کبھی ہم پہ ریسٹرکشن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا. مطلب نسیم حجازی، غلام جلانی برق، ان سب چیزوں کو میں بچپن سے پڑھ چکا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہی جو شوق پڑ گیا تھا. اور اس وقت گورنمنٹ لائبریری کا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا، تو محلے میں لائبریریز ہوتی ہیں. بدقسمتی سے وہ بھی اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو محلے کی لائبریری کے مطلب 3 لائبریری 4 جتنی بھی ہیں، میں ان کا ممبر ہوا کرتا تھا. اور اس وقت 4 آنے 8 آنے اس کی ممبرشپ ہوتی تھی، تو مرضی کی ہم کتابیں لے کے پڑھا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ ہے اس وقت سے. بس وہ پھر سلسلہ آگے چلتا گیا. جب اڈلٹ ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اس وقت پھر مختلف جو بھی لائبریری موجود تھے. اب مطلب میں کسی بھی شہر میں جاؤں تو میرا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شہر میں مجھے 3-4 دن رہنا ہے تو میں لائبریری تلاش کرتا ہوں، تاکہ وہاں سے جا کے کتابوں وغیرہ جو ہے نا ان کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے وغیرہ. تو لاہور سے باہر بھی کسی لائبریری کے ممبر ہیں؟ لاہور کے سے باہر جب میں آزاد کشمیر میں تھا تو وہاں پہ خورشید نیشنل لائبریری کا ممبر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب واپس لاہور آ گیا تو پھر وہ ممبرشپ ختم ہو گئی. تو اس طرح سے کچھ لائبریریز والوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ اتنا کام کیا تو آپ کو لائبریریز کی اعزازی ممبرشپ ملنی چاہیے. تو میں کہا ٹھیک ہے، جب کبھی میرا چکر لگا تو آپ کوئی کر کے دے دیجیے گا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اب دیکھیں اس وقت لائبریریز میں پاکستان میں الحمدللہ ایک کام تو میں نے کیا، اور میرے سے پہلے یوسف نسیم صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے کراچی کے کتب خانوں پہ کام کیا. اور اب جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا اب پورے پاکستان کی لائبریریز پہ کام کر رہا ہوں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ لاہور میں ہی اتنا کام ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں لاہور سے باہر کی چیزوں پہ کام کرنے کا موقع ملے گا بھی اور نہیں، اور نہ ہی میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ لاہور میں بے تحاشا کام ہے، ہر شعبے میں کام ہے، صرف لائبریریز میں نہیں، ہر شعبے میں بے تحاشا کام ہے. اچھا، لاہور میں آپ کن کن لائبریریز کی جو ہے وہ لائف ٹائم ممبرشپ حاصل کر چکے ہیں؟ ذرا نام بتا دیں. جی میرے پاس پنجاب پبلک لائبریری کی ممبرشپ ہے، کاظم لائبریری کی ممبرشپ ہے، شاہ غوث لائبریری کی ممبرشپ ہے، دیال سنگھ لائبریری کی، برٹش کونسل لائبریری کی، چغتائی لائبریری کی، دارالسلام لائبریری، ماڈل ٹاؤن لائبریری، ڈیفنس پبلک لائبریری، چھاونی یعنی LCB لائبریری، اس طرح. اچھا، لاہور میں ٹوٹل لائبریریاں ہیں کتنی؟ لاہور میں جی اس وقت چونکہ لائبریریز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان میں کچھ لوگوں کی ذاتی لائبریریز ہوتی ہیں اور کچھ عوامی لائبریری ہیں اور کچھ اداروں کی لائبریری ہیں. تو اس طرح ملا کے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ایک رف سا کہ 1000 سے زیادہ لائبریریز ہیں. تو آپ جو ہیں ان 1000 لائبریریز کی ممبرشپ تو یقینی طور پر نہیں بن سکے ہوں گے. بات یہ ہے کہ لائبریری کی ممبرشپ جو ہے نا وہ عوامی لائبریری کی ممبرشپ آپ کو ملتی ہے. آپ کو اداروں کی لائبریری کی اگر مثلاً فرض کریں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، مطلب ان کی فیکلٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو کوئی کتاب کا ایسا پتہ چلتا ہے کہ جو یا ریسرچ ورک ایسا پتہ چلتا ہے جو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، تو پھر آپ کو اسپیشل وہاں پہ ایک اپلیکیشن دینا پڑے گی اور آپ کو اسپیشل پرمیشن ملے گی کچھ عرصے کے لیے، جتنے عرصے میں وہ کام آپ نے ختم کرنا ہے
تو وہ اس سے ممبرشپ آپ لے سکتے ہیں. مطلب ویسے اس کی ممبرشپ نہیں اس طرح آپ لے سکتے؟ ویسے یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے جیسے پنجاب پبلک لائبریری میں گئے, آپ کے پاس ممبرشپ ہے اور آپ چلے گئے آپ نے کتاب کا, اس طرح سے وہاں پہ ممکن نہیں ہے, آپ کو اجازت لینا پڑے گی. لیکن جن لائبریریز میں جو عوامی لائبریریز ہیں جن میں ممبرشپ کی اجازت ہے وہ ساری آپ کے پاس ہیں؟ وہ ساری الحمدللہ وہ ساری لائبریریز کی ممبرشپ میرے پاس ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, آپ مطلب بچپن سے ہی آپ بتا رہے ہیں 40 سال سے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, ہر لائبریری میں جانے کا شوق ہے, وہاں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کی لائبریری کے کارڈ دیکھے ماشاء اللہ, اتنی کتابیں ایشو آپ نے کی اور ریٹرن بھی کی ہوئی, یہ اور بھی اچھی بات ہے, وگرنہ لائبریریز میں کوئی ریٹرن نہیں کرتا. تو اتنی کتابیں پڑھ کے اتنا مطالعہ کر کے آپ نے کیا حاصل کر لی, مطلب کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی آپ آزاد ڈیجیٹل نیوز کے پلیٹ فارم سے میرا انٹرویو کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہوا یہ پڑھ کے, اس لیے میرا انٹرویو ایک بڑا چینل کر رہا ہے. بس اس کا مختصر جواب یہ ہے. نہیں مطلب کو ہوتا ہے نا کہ آپ کو خاص مقصد ہوتا ہے یا کچھ اچیومنٹ ہوتی ہے یا آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ حاصل کسی کی تلاش میں ہیں. یہ ظاہر کیمرے میں میرے پیچھے لائبریری میری آ رہی ہے, تو بنیادی طور پہ سر بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص لائبریری کی کتابیں ساری کی ساری اپنی لائبریری بھی نہیں پڑھ سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی مذہبی گفتگو کرنی ہے, کوئی آرٹیکل لکھنا ہے, تو اس کے پاس مذہبی کتابیں ہوں گی, قرآن حدیث سیرت سب کچھ, تو وہ اس سے ریفرنس لے گا جس طرح میرے پاس ہے. اس طرح سے آپ نے پولیٹکس پہ بات کرنی ہے تو وہ آپ اس سے ریفرنس لیں گے, اور وہ پھر چیزیں آپ کے ذہن میں بار بار جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں راسخ ہوتی جاتی ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ وہ آپ کو حفظ ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ان کتابوں کا, ان لائبریریز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, آرٹیکل لکھیں, کتابیں لکھیں. اب دیکھیں اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے اشاریہ, یعنی کہ ان کتابوں سے مدد دی گئی, کتابیات لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو کتاب آج میں لکھ رہا ہوں, یہ کتاب 100 سال بعد یا 50 سال بعد جب میں منو مٹی کے نیچے سویا ہوں گا, تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر لائبریریز پہ کام کرے گا تو میری کتاب اس کے کام آئے گی. اصل کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب ہم اپنے لاہور شہر پہ بات کریں تو لاہور شہر پہ بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں, مختلف رائٹرز نے لکھی ہیں. اب ہم جو لوگ موجود ہیں, جو چیزیں, جو بلڈنگز یا جو چیزیں موجود ہیں ان کے اوپر تو جا کے ہم ریسرچ کر کے لکھتے ہیں, لیکن جو چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر صرف کتاب میں ہے, تو اب ہم کتاب میں سے ہی اس کا حوالہ لیں گے یا اس رائٹر کے پاس, اگر رائٹر موجود ہے, مصنف موجود ہے, اس کے پاس جائیں گے اور اس سے اس کا حوالہ لیں گے جو چیز موجود نہیں ہے. تو اس لیے کتاب جو ہے نا, یہ پڑھنا اور کتاب کو رکھنا اور کتاب کا علم اپنے اندر حل کر لینا, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا آج کل کے دور میں تو بھائی ہر چیز گوگل پہ آ گئی ہے, موبائل میں کتابیں بھی آ گئی ہیں, لوگوں میں لائبریریز میں جانے کا رجحان بھی نہیں رہا, اور نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لائبریریز میں جانا کتنا رومانٹک ایک تجربہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ تو ساری عمر لائبریریوں میں گزاری ہے, اپنی بھی لائبریری بنائی ہے جو شاید ہی آپ کے بچوں کے کام آئے, تو کیا یہ رجحان جو ہے وہ حوصلہ مند ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں آپ اگر معلومات ٹھیک دے رہے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو ایک خاص چینل میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں, شاید نام لینا مناسب نہیں ہوگا یہاں پہ, تو اس کے اوپر میں نے ڈاکومنٹریز آج کل مطلب میں دیکھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے بھی اور اپنی تحریروں کے لیے بھی. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور جو کتابیں میں نے بچپن سے یا نوجوانی میں نے پڑھی تو وہ اس سے معلومات ٹیلی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان سے پہلے 3-4 چینل اور ہیں ہسٹری کے حوالے سے. تو جب بھی کوئی دوست, کوئی بچہ مجھے کہتا تھا کہ سر فلاں یوٹیوب چینل ہے اس سے, تو میں کہتا تھا نہیں, ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ڈیجیٹل دور میں جب آپ یوٹیوب چینلز کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں جو کتابیں اتھینٹک ہیں. اتھینٹسٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اتھینٹسٹی کے ساتھ جب آپ چینل پہ لے کے آئیں گے معلومات, تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گی اور لوگ آپ کو اس والے سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں صحیح معلومات دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے دور میں لائبریریاں کم تھیں, ہمیں ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس سے, والدین سے ہی معلومات ملا کرتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ مطلب ان سے ہی مل سکتا ہے. اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی شخصیت, کوئی چیز کچھ یاد آیا, آپ نے جھٹ سے اپنا موبائل اٹھایا اور برٹش میوزیم لائبریری لندن پہنچ گئے, آکسفورڈ لائبریری پہنچ گئے, آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں گھس گئے ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں, ٹھیک ہے. تو اس کا ڈیجیٹل کرنے کا فائدہ یہ تو ہے, لیکن جو چینلز پہ یا کسی اور جگہ پہ یہ معلومات دی جاتی ہیں تو اکثر وہ معلومات درست نہیں ہوتی. تو
یہ آپ تمام نوجوانوں کو یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں معلومات کون سی صحیح مل رہی ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں. نہیں قصہ مختصر کروں اگر میں تو اتھینٹسٹی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے باوجود ہمیں لائبریریز کی اہمیت جو ہے وہ ضروری ہے. جی کتاب کی اہمیت ہر صورت میں ہے, لائبریری کی اہمیت بالکل ہے. بہت شکریہ. یہی میں جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو ابھی کرنٹ سچویشن میں لائبریریز کی جو بنتی ہے ضرورت وہ آپ کو بتانی چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ذیشان ہاشمی صاحب انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ کتابوں سے پیار کیا, لائبریریز سے پیار کیا, لائبریریز کے ساتھ ایک بڑا رومانوی سا تعلق ان کا رہا, یہاں تک انہوں نے لاہور کی تمام عوامی لائبریریز کی ممبرشپ حاصل کی اور وہاں سے کتابیں لے کر پڑھتے رہے. اور ان کا یہ کہنا ہے, یہ ماننا ہے کہ اتھینٹسٹی کے لیے بھلے کسی بھی دور میں آپ چلے جائیں, ڈیجیٹلائزیشن کر لیں, آپ کو کتاب کی اور لائبریری کی ضرورت جو ہے وہ ضرور رہے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا ہوگا کہ آپ بھی اپنے شہر کی تمام لائبریریز کے ممبر بنیں اور وہاں سے طرح طرح کی کتابیں لے کر خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.